بات پہ آؤں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حقوق العباد میں سے اللہ نے ماں باپ کا ذکر پہلے کیا ہے. نوجوانوں خصوصاً نوجوانوں میرے جملوں پہ غور کرنا. اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. آواز آنے لگی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. جڑے ویلے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا تیری اماں بوڑھیا ہو جائے یا تیرا ابا بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک یا اماں یا ابا، رب کا قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف. خیال کرنا ان کے سامنے ہوں نہیں کرنی. آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے، آج تو نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے، نعرے لگاتا ہے شادی وہیں کروں گا جہاں میری چوائس ہے، میری چاہت ہے. آگے اماں سمجھائے، ابا سمجھائے، بڑی بڑی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے. ہاں تم تو پرانے زمانے کے لوگ ہو، تم تو بوڑھے ہو، تمہیں کیا پتا میں نئے زمانے کا بندہ ہوں، میں جانتا ہوں. آواز آنے لگی نانا میرا بندہ نانا. ولا تقل لہما اف. ہوں نہیں کرنی بلکہ ایسا جواب دینا ہے. او نوجوانا، اللہ نے جواب بھی قرآن میں سمجھا دیا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ایسا جواب دینا ہے، یہ جواب دینی. ہاں تیرے ماں دی دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے، تیرے ابے دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے. اگو جھنکی بھی نہ ہوں بھی نہ کر رہی، اگو بئی گال بھی نہ کر رہی، چپ کر کے رہ ونجی. اما تے ابے دا دل نہ دکھاوی. میں آدھا رادہ کیوں اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے جب یہ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہاں جس طرح بندہ بوڑھا ہو جائے، اماں بڑھیا ہو جائے، ابا بوڑھا ہو جائے، دل بھی کمزور ہو جاتا ہے. ہاں وارث بھی کمزور ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، دماغ شل ہونے لگتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. تیرا ایک جملہ اگر اس طرح ہو گیا، تیری اماں کے دل کے اندر لگا، وہاں سے کوئی بات آ گئی تو تیرا پھکا بھی نہیں بچا. حضور نے فرمایا ثلاث دعوات، تین بندوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. آواز آنے لگتی ہے، یہ سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں. مظلوم یہاں آ کرتا ہے، مظلوم یہاں دعا کرتا ہے، مظلوم یہاں زبان کو ہلاتا ہے، مظلوم یہاں گڑ گڑاتا ہے، مظلوم یہاں گا بات کرتا ہے، مظلوم یہاں رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. آواز آنے لگتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اس جملے کو میں یوں کہوں گا، خیال کرنا. آسن قبرا لگسن خبرا جدا دیسی قبر جھپیڑا تتیاں شیخا نال چرے سن بد بد گرم زجیرا. اے خان رئیس امیر نہ ویکھن اتھے کر سن لیرا لیرا. سٹ خاکی ہن سر سجدے وچ رب جوڑ دے سی تقدیرا. ہاں بات سمجھانے والے سمجھائیں، علماء سمجھائیں، آگے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نعرہ مریں دیو اے جہان مٹھا اگلا
امیر صاحب یہاں کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا، یہ جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، تجھے پتہ نہیں ہے ادھر تو نے ظلم کیا، ادھر تو نے ظلم ڈھائے، خان بن گیا، جام بن گیا، ہاں ہاں سیاستدان بن گیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہوتا، میں کسی کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ نے تجھے عارضی طور پہ کچھ دیا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کیا کر، ترس کھایا کر۔ ترس کھانا تیرا کام ہے، تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں برکتیں ڈالنا رب محمد کا کام۔ ادھر ادھر نہ گیا کر۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت الوالد، والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جو اپنی اولاد کے حق میں اماں مانگے، ابا مانگے، یہاں سے مانگتے ہیں وہاں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ایسے تو میرے مرشد نے نہیں کہا، ایسے تو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا۔ ماں کی قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی قدموں میں، سارے بولے نوجوانوں، 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 آج وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد اماں کا دل، آج کے بعد ابا کا دل، ان سے دعائیں لے، بد دعائیں نہ لینا۔ اگر ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو بڑے بڑے مارے گئے، تو کون ہے؟ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جس کی اماں دنیا میں موجود ہے، جائیدہ ابا دنیا تے موجود ہے، انہاں کنو دعاواں کروا، انہاں دی خدمت دی اندر بے، انہاں دی خدمت کیتی کر، انہاں دے پیر دبائے کر، انہاں واسطے سارا کچھ گھن کے آیا کر، ورنہ اللہ اکبر میں یاد آراندا۔ او نوجوانو، ماں دی قدر پوچھنی ہے، میرے سونے محمد کریم تو پوچھ، ہائے ابے دی قدر پوچھنی ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ میرے پاک پیغمبر اماں کی پیٹ میں ہے، اللہ نے ابا کا سایہ پہلے سے اٹھا لیا ہے، 6 سال کی عمر ہونے لگی ہے، اللہ نے اماں کا سایہ بھی اٹھا لیا ہے۔ اس لیے جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ جب امیر حمزہ کے اوپر اللہ کے محبوب رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنا رو رہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی بولنے لگے، بکت این البحق بہا بکاؤ وما یغنی الاغیل عن البکاؤ، سلام اللہ علیکا فی جنانی یخالطہا نعیم اللہ یزولو۔ ہم نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے برسات کا موسم ہو، پر نالے بہ رہے ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے مرشد نے فرمایا تھا انہی آنکھوں سے تو میں نے بابا عبداللہ کو نہیں دیکھا، ہاں اپنے بابا کی زیارت تو نہیں کی، انہی آنکھوں سے اپنے بابا کو نہیں دیکھا۔ مکے والے کہتے تھے امیر حمزہ کی شکل اور حضرت عبداللہ کی شکل ملتی جلتی تھی، میں اپنے چچا کو دیکھ کر اپنے ابا دیا یاداں تازہ کریں تا کیا نے ایک کے بدلے 70 ماروں گا۔ اتنا میرے نبی کو تکلیف پہنچی تھی، کب؟ جب امیر حمزہ شہید ہوئے تھے۔ پھر میری ابتدائی جملے والی بات آ گئی،
ہوتا وہی ہے، بولیں تو صحیح، بیچ درمیان میں یہ جملہ میں آپ کو دیتا رہوں گا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میرے مرشد نے کہا ایک کے بدلے 70 ماروں گا۔ آواز آنے لگی محبوبم جی مولا تو 70 کہہ رہا ہے، میں ایک بھی نہیں مارن دینا، ایک بھی مارنے نہیں دوں گا۔ جیڑا تیرے چچے دا قاتل ہے نا وحشی، او وحشی کو بھی محمد دا غلام بڑھا دے سا۔ ہوتا وہی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن موضوع دی گل کرا، میرے نبی نے فرمایا میں اپنے چاچے کو ویکھ ویکھ کے میں آدم میرے ابے دی شکل ایویں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کا اتنا مقام ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ایک بڑھیا آئی۔ کون آئی؟ بڑھیا آئی۔ تو بڑھیا نے کہا جاؤ اپنے نبی سے کہو کہ تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا اماں ہے، میں نے کچھ اہلے کپڑے ہیں، ایسی لگتی ہے جیسے سفر کر کے آئی ہو۔ تو وہ کہتی ہے جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے۔ آپ تو چھوٹے تھے، آپ کی اماں دنیا سے چلی گئی تھی، کون ہے وہ؟ حضور نے پوچھا جاؤ نام پوچھ کے آؤ، نام کیا ہے؟ نوجوان یہ آپ کے لیے جملہ ہے، اس جملے کو اپنے پلو میں باندھ کے گرے دے دینا ہے۔ کہنے کیا لگا ہوں، صحابہ آئے پوچھنے لگے اماں جی نا تیرا کیا ہے؟ تو اماں نے آنکھیں ونجو آنکھو حلیمہ آئی ہے۔ کون آئی ہے؟